بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ بیری ہنٹ کو تصویر واپس کرتے ہوئے بولی، میں بھی اسے لے کر آتی ہوں۔ وہ بیرونی دروازے کی طرف جانے لگی۔ 7 بلڈر کے جاسوس ماؤس مرکر نے پوچھا، ہمیں کتنی دیر انتظار کرنا ہوگا؟ وہ بولی، کچھ زیادہ نہیں، میں آدھے گھنٹے کے اندر آ جاؤں گی۔ وہ ان کے درمیان سے گزرتی ہوئی ہوٹل کے باہر چلی گئی۔ بیری ہنٹ اور ماؤس مرکر نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ تینوں اشیائی بھی طنزیہ انداز میں مسکرا رہے تھے۔ پھر ایک نے ہنستے ہوئے کہا، کرونا ہوٹل میں اپنے کمرے کے اندر ہے اور وہ ہوٹل کے باہر اسے تلاش کرنے گئی ہے۔ بیری ہنٹ نے کہا، اب تک تو وہ اپنی باتوں سے اور اپنے عمل سے متاثر کرتی رہی تھی۔ ہماری آنکھیں اور چہرے بڑھ کر بالکل درست باتیں بتاتی رہی تھی، لیکن ہماری پہلی آزمائش میں ہی مات کھانے والی ہے۔ جمیلہ ہوٹل سے باہر آ کر دوسری طرف سے گھوم کر اس پچھلے دروازے پر پہنچی جو ایمرجنسی کے لیے کھلتا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر سیڑھیاں چڑھتی ہوئی چوتھے فلور کے روم نمبر 204 کے دروازے پر پہنچی۔ وہاں کال بیل کا بٹن دبایا۔ اندر سے کرونا کی آواز سنائی دی، کون؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ کرونا نے پھر پوچھا، کون ہے؟ وہ اس بار بھی چپ رہی، دروازے سے دور چلی گئی۔ کرونا نے دروازے پر لگی فش آئی کے ذریعے باہر دیکھا، کوئی دکھائی نہیں دیا۔ وہ ناگواری سے پیچھے ہٹ گئی، واپس اپنے بیڈ کی طرف جانے لگی۔ کال بیل کی آواز پھر سنائی دی۔ اس نے فوراً خیال خانی کے ذریعے بیری ہنٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں خطرہ محسوس کر رہی ہوں۔ دروازے پر کوئی آیا ہے لیکن اس کی آواز سنائی نہیں دے رہی، اور میں نے فش آئی کے ذریعے دیکھا ہے باہر کوئی دکھائی بھی نہیں دے رہا۔ بیری ہنٹ فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر اپنے ساتھیوں سے بولا، کرونا اپنے روم میں ہے لیکن باہر خطرہ محسوس کر رہی ہے۔ گوتم نارائن نے حیرانی سے پوچھا، کیا جمیلہ وہاں پہنچ گئی ہے؟ مہتابی نے کہا، اگر وہ وہاں پہنچتی تو کرونا سے ملاقات کرتی اور بڑے فخر سے اسے ہمارے پاس لے کر آتی۔ ادھر جمیلہ نے دروازے کو ایک مرتبہ پھر زور زور سے پیٹا اور ایک طرف ہٹ گئی۔ کرونا نے سہم کر خیال خوانی کے ذریعے کہا، مسٹر ہنٹ، آپ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، یہاں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی دروازہ توڑنا چاہتا ہے، پلیز فوراً آئیں۔ وہ سب تیزی سے چلتے ہوئے لفٹ کے پاس آئے۔ جمیلہ تیزی سے چلتی ہوئی زینے کے پاس آ کر چھپ گئی۔ وہ پانچوں لفٹ کے ذریعے کوریڈور میں پہنچے۔ بیری ہنٹ نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے کہا، کرونا ہم آ گئے ہیں، دروازہ کھولو۔ اس نے دروازہ کھول دیا، پھر باہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا یہاں کوئی نہیں ہے؟ جمیلہ زینے کے پاس سے چلتی ہوئی ان کے سامنے آ کر بولی، میں ہوں، آپ نے کرونا کو لانے کے لیے کہا تھا، میں نے آپ سب کو اس کے پاس پہنچا دیا۔ ان تینوں نے خوش ہو کر اسے دیکھا۔ ماؤس مرکر نے کہا، کرونا، یہ مس جمیلہ ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے مصافحہ کیا، پھر کہا، آپ سب اندر آ جائیں۔ وہ سب کمرے کے اندر آ کر صوفوں پر اور بیڈ پر بیٹھ گئے۔ کرونا نے کہا، جمیلہ، میں خیال خوانی کے ذریعے تم سب کی باتیں سن رہی تھی، تم واقعی باکمال ہو، تم سے مل کر بہت خوشی ہو رہی ہے، اور تم نے یہ گیٹ اپ بھی غضب کا کیا ہے۔ بیری نے کہا، تم واقعی عجیب ہو، تمہاری شمولیت سے ہماری تنظیم اور زیادہ مستحکم ہو جائے گی۔ اب ہم پراسرار اور خطرناک بن کر رہنے والے دشمنوں تک تمہارے ذریعے آسانی سے پہنچ سکیں گے۔ ماؤس مرکر نے کہا، صرف اتنا ہی نہیں، ہم دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے راز بھی تمہارے ذریعے بآسانی معلوم کر سکیں گے، اور پھر جب چاہیں گے انہیں بلیک میل کر سکیں گے۔ گوتم نارائن نے کہا، ہم آج بھی یہی کر رہے ہیں، لیکن ان کے راز چرانے اور انہیں بلیک میل کرنے کے سلسلے میں کبھی کبھی دشواریاں پیش آتی ہیں، لیکن اب وہ تمہاری آمد سے پیش نہیں آئیں گی۔ ہمیں کتنے ہی معاملات میں آسانیاں فراہم ہوتی رہیں گی۔ انہوں نے اسی وقت اپنے ہیڈ کوارٹر کے ایک اعلیٰ افسر سے رابطہ کر کے کہا، جمیلہ حقانی ہماری معلومات سے زیادہ عجیب و غریب ہے، اور ہماری توقع سے زیادہ ہمیں کامیابیوں سے ہمکنار کرتی رہے گی، جو ہمارے لیے ناممکن ہوتی ہیں۔ یہ لڑکی ناممکن کو ممکن بنانا جانتی ہے۔ اعلیٰ افسر نے کہا، فوراً اس سے معاملات طے کرو اور اس کی ہر خواہش، ہر مطالبہ پورا کرو۔ بیری ہنٹ نے کہا، جمیلہ حقانی، تمہیں مبارک ہو، ہیڈ کوارٹر نے منظوری دے دی ہے، تم ہماری تنظیم کی بہت اہم رکن کی حیثیت سے ہمارے ساتھ کام کرو گی۔ اس نے اٹھ کر مصافحے کے لیے جمیلہ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ اس کے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، پہلے میری ایک اہم شرط سن لیں۔ وہ اپنا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے بولا، تمہاری ہر شرط، ہر مطالبہ پورا کیا جائے گا، بولو کیا کہنا چاہتی ہو۔ میری پہلی شرط یہ ہے کہ میں صرف دن کے وقت تم لوگوں سے ملاقات کیا کروں گی، تمہارا ہر کام کروں گی، لیکن رات کو کسی سے ملاقات نہیں ہوگی۔ اگر کبھی اتفاق سے سامنا ہو جائے تو آپ سب مجھ سے کترائیں گے، دور چلے جائیں گے، مجھ سے بات تک نہیں کریں گے۔ یہ عجیب شرط ہے۔ اگر ہمیں رات کو کسی وقت ایمرجنسی پیش آئی، تمہیں کوئی ضروری اطلاع دینی ہوئی، تم سے کوئی ضروری کام لینا ہوا، تو ہم کیا کریں گے؟ صرف فون کے ذریعے رابطہ کریں گے، مجھے بتائیں گے کیا چاہتے ہیں، اور جو چاہیں گے وہ ہو جایا کرے گا۔ پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تمہاری یہ شرط منظور ہے۔
یاد رکھیں، یہ خاص طور پر نوٹ کر لیں کہ شام 6 بجے سے صبح 6 بجے تک کوئی مجھ سے روبرو ملاقات کی بات نہیں کرے گا، اور میری دوسری شرط یہ ہے کہ میرے مزاج کے خلاف کوئی مجھے ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اگر کسی نے مجھ پر نیت خراب کی تو اس کی زندگی اس کے لیے عذاب بن جائے گی۔ جو مجھ سے محبت کرے گا، اچھی نیت سے دوستی کرے گا، اسے میری ذات سے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس کی شرائط مان لی گئی۔ اس کے والدین قاہرہ چھوڑنے کے بعد پرتگال میں رہائش اختیار کرنا چاہتے تھے۔ قاہرہ کے بازاروں میں قدیم مصری نوادرات فروخت کی جاتی ہیں۔ وہ تمام نوادرات نقلی ہوتی ہیں۔ جمائلہ نے ابو الہول کا ایک بڑا سا مجسمہ خریدا، پھر اسے اپنے ساتھ پرتگال لے گئی۔ وہاں سے ایک وسیع اور عریض شاہی طرز کا بنگلہ رہائش کے لیے دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ 1 ہفتے کے اندر وہ بنگلہ اس کے نام کر دیا جائے گا۔ وہاں کتنی ہی قیمتی گاڑیاں تھیں، باوردی مسلح ملازم تھے۔ پیشگی کے طور پر اس کے اکاؤنٹ میں $50 لاکھ جمع کر دیے گئے تھے۔ وہ اپنی نئی زندگی کا آغاز ایک شہزادی کی حیثیت سے کر رہی تھی۔ وہاں بھی اس کی زندگی کا معمول یہی تھا۔ وہ دن کے وقت پازیٹیو اور رات کے وقت نیگیٹو ہو جایا کرتی تھی۔ وہ قدرتی طور پر اپنی پیدائش کے وقت سے ہی ایسی تھی۔ اس کے حالات، اس کا مزاج اور اس کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ ہمیشہ ایسی ہی رہے گی۔ پہلی بار 7 بلڈرز کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے فون کے ذریعے رابطہ کیا، پھر اس سے کہا، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امریکی پالیسی کیا ہے، اور امریکہ فوجی نقطہ نظر سے ہندوستان، پاکستان اور افغانستان میں کس طرح کامیابیاں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ان ممالک کی افواج کو اپنے زیر اثر لا کر کس طرح چین کے خلاف محاذرئی کرنے والا ہے۔ جمائلہ نے کہا، پاکستان، افغانستان اور ہندوستان کے معاملات میں جتنے امریکی سیاستدان اور ان کے منصوبہ ساز ملوث ہیں، مجھے ان کے روبرو جانا ہوگا، ان کی آنکھوں اور چہروں کو پڑھنا ہوگا۔ اسے دوسرے دن کی فلائٹ سے ہی واشنگٹن بھیج دیا گیا۔ 7 بلڈرز کے اراکین کی پہنچ بہت دور دور تک تھی۔ جمائلہ کے لیے ایسے انتظامات کیے گئے کہ وہ بڑے سیاستدانوں کی ذاتی تقریبات میں شریک ہونے لگی، مطلوبہ افراد کی آنکھوں اور چہروں کو پڑھنے لگی۔ اس دوران میں اسے ان افراد کے متعلق آگاہی ملتی رہی۔ اس نے 2 ہفتوں کے اندر ہی ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں امریکی پالیسیوں کی پوری تفصیلات 7 بلڈرز کے آگے پیش کر دیں۔ اس کی رپورٹ کے مطابق حالیہ بہت سی باتیں درست تھیں، اور باقی باتیں مستقبل میں درست ثابت ہونے والی تھیں۔ واشنگٹن میں ایک سیاستدان اس پر عاشق ہو گیا تھا۔ اگر دن کے وقت اس پر نیند خراب کرتا تو وہ بڑی سادگی سے اور شرافت سے اسے سمجھا دیتی کہ کسی بھی شریف زادی کو بری نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن اس سیاستدان کی شامت آئی تھی۔ اس نے رات کے وقت نشے کی حالت میں اسے چھیڑا، پھر 1 گھنٹے بعد ہی حرام موت مارا گیا۔ اس کی موت نے اونچی سوسائٹی کے سیاستدانوں کو چونکا دیا۔ وہاں کے جاسوس الرٹ ہو گئے، معلوم کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ ایسی عجیب و غریب واردات کس نے کی ہے۔ نہ ریوالور استعمال کیا گیا تھا اور نہ ہی چاقو چھری استعمال کی گئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی چڑیل نے اپنے پنجے اس کے سینے میں گاڑ کر اس کا دل نکال لیا ہو۔ جمائلہ حقانی میک اپ کے ذریعے چہرہ بدل کر واشنگٹن میں گئی تھی۔ امریکی CIA نے رپورٹ دی کہ ایک اجنبی دوشیزہ وہاں کے سیاستدانوں سے رابطے بڑھاتی رہی ہے اور اس مرڈر کے بعد کہیں گم ہو گئی ہے۔ وہ واشنگٹن سے واپس پرتگال آ گئی تھی۔ CIA نے دور تک معلومات حاصل کی کہ موجودہ دور میں ایسا وحشیانہ قتل دنیا کے کسی اور ملک یا شہر میں بھی ہوتا رہا ہے یا نہیں۔ قاہرہ کے CIA نے اپنی رپورٹ پیش کی کہ وہاں ایک جمائلہ حقانی نام کی ایک حسین دوشیزہ رہتی تھی۔ اس کے متعلق عجیب و غریب قصے مشہور ہیں اور وہ اس قسم کی واردات کرتی تھی۔ اس نے قاہرہ کے IG کی پسلی سے گوشت نوچ لیا تھا اور DIG کی گردن سے اس طرح گوشت نوچا تھا کہ اس کی آدھی گردن شانے پر ڈلک گئی تھی۔ 7 بلڈرز والوں نے CIA والوں کی یہ رپورٹ سنی تو ایک دم سے محتاط ہو گئے۔ ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا اور وہاں جمائلہ حقانی کو بلایا گیا۔ اسے طرح طرح کے سوالات کیے گئے۔ یہ پوچھا گیا، تم نے ہمیں پہلے یہ کیوں نہیں بتایا کہ تم دن کو پازیٹیو اور رات کو نیگیٹو ہو جاتی ہو؟ وہ بولی، میں نے وضاحت نہیں کی تھی، لیکن یہ تاکید کی تھی کہ شام 6 بجے سے صبح 6 بجے تک میں 7 بلڈرز کے کسی بھی رکن سے ملاقات نہیں کروں گی۔ رات کے وقت کوئی ایمرجنسی ہو تو فون کے ذریعے مجھ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک عہدیدار نے کہا، تم نے وضاحت سے اپنے متعلق یہ بات نہیں بتائی، لیکن CIA کی رپورٹ یہاں سے امریکہ تک پہنچ گئی ہے۔ ایک اور عہدیدار نے کہا، بے شک تم نے ہمارے کام کرنے کے دوران میں مجبور ہو کر یہ مرڈر کیا ہے، لیکن تمہارا یہ طریقہ کار آئندہ تمہارے لیے مصیبتیں پیدا کرے گا۔ وہ بولی، میں چہرے بدلتی رہوں گی تو مجھ پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، اور اگر آنے والی ہوگی تو مجھے پہلے سے آگاہی مل جائے گی۔ میں اپنی حفاظت کرنا خوب جانتی ہوں۔ آئندہ تمہیں عراق کے متعلق امریکی ایجنسیوں کی رپورٹ حاصل کرنی ہے۔ یہ تم کس طرح کرو گی؟ کیا پھر ایک نئے روپ میں واشنگٹن جاؤ گی؟ اس نے انکار میں سر ہلا کر کہا، نہیں، میں نے ایک سیاستدان کے چہرے کو اچھی طرح پڑھ لیا ہے، ان کی آواز اور لہجہ بھی سنا ہے، ان کے چہرے اور لہجے میرے ذہن میں نقش ہیں۔ اب وہاں جانا اور ان سے ملاقات ضروری نہیں ہے، میں یہاں بیٹھے بیٹھے ان کے تمام اہم فوجی رازوں تک پہنچ سکتی ہوں۔ انہوں نے خوش ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ایک افسر نے کہا، تمہارے اکاؤنٹ میں $2 کروڑ جمع ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی جو خواہش جو ضرورت بیان کرو گی تو اسے فوراً پورا کیا جائے گا۔
جمالہ نے پہلے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے بارے میں، عراق کے بارے میں جو رپورٹ پیش کی تھی وہ 2 سال اور 4 سال بعد درست ثابت ہو رہی تھی۔ 7 بلڈرز نے امریکی حکام کو خوب اچھی طرح بلیک میل کیا تھا، ان سے کروڑوں ڈالرز بھی وصول کیے تھے اور دنیا کے مختلف ملکوں میں اپنی ضرورت کے مطابق کئی طرح کی مراعات حاصل کی تھی۔ انہیں مجبور کیا تھا کہ امریکی FBI اور امریکی CIA دنیا کے کسی حصے میں بھی ان سے بھرپور تعاون کرے گی۔ اگر کسی معاملے میں دھوکہ کریں گے تو 7 بلڈرز اور امریکہ کے درمیان جو خفیہ معاہدہ ہے اسے ختم کر دیا جائے گا۔ جمالہ حقانی نے 7 بلڈرز میں 4 برس گزارے، وہ ان کے لیے بڑے بڑے کارنامے انجام دے رہی تھی۔ تمام اعلیٰ عہدیدار اس سے بہت خوش تھے اور اسے بھی اچھی طرح خوش رکھنا چاہتے تھے، لیکن ایک بات وہ بھول رہے تھے اور وہ یہ کہ جمالہ ان سے بھی روبرو ملتی تھی تو ان کی آنکھوں اور چہروں کو بھی اچھی طرح پڑھتی رہتی ہے۔ ان کی کتنی ہی کمزوریوں سے واقف ہو چکی ہے۔ وہ بہت گہری، بہت پراسرار تھی، اپنے اندر کی بات کسی کو نہیں بتاتی تھی، کسی پر بھروسہ نہیں کرتی تھی۔ 20 برس کی ہو چکی تھی، اب تک نہ اس کا کوئی آئیڈیل تھا، نہ کوئی محبوب، اور نہ ہی وہ کسی میں دلچسپی لینا چاہتی تھی۔ 4 برس کے بعد 7 بلڈرز کا رخ ہماری طرف ہوا۔ وہ بڑے بڑے ممالک کو بلیک میل کرتے تھے، امریکہ جیسی سپر پاور کی جڑوں تک پہنچے ہوئے تھے، ان کی کمزوریوں سے بھی کھیلتے تھے۔ اب یہ ناکامی کھٹک رہی تھی کہ بابا صاحب کے دائرے کے اندر کیوں پہنچ نہیں پاتے ہیں۔ وہ پچھلے کئی برسوں سے کوششیں کرتے رہے تھے کہ ان کے جاسوس نام نہاد مسلمان بن کر بیس بدل کر بابا صاحب کے دائرے کے اندر جانے کی کوششیں کر چکے تھے اور ناکام ہوتے رہے تھے۔ اب جمالہ حقانی کے کارنامے دیکھ کر یہ یقین ہو رہا تھا کہ بابا صاحب کے دائرے کا دروازہ ان کے لیے کھلنے ہی والا ہے۔ انہوں نے جمالہ کو اپنے اجلاس میں طلب کیا، پھر کہا، اب ہمارا سب سے بڑا اور اہم ٹارگٹ بابا صاحب کا ادارہ ہے، کیا تم اس ادارے کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ وہ بولی، میں نے اس ادارے کا نام سنا ہے، لیکن میں کسی شخص میں یا کسی ادارے میں اسی وقت دلچسپی لیتی ہوں جب مجھے اس سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے یا اس سے کوئی نقصان پہنچنے والا ہوتا ہے۔ وہ بابا صاحب کے ادارے کے بارے میں اسے تفصیل سے بہت کچھ بتانے لگے۔ وہ بڑی توجہ سے سنتی رہی، پھر بولی، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تم دیکھ رہی ہو ہم بڑے بڑے ممالک کے ریکارڈ روم کے اندر پہنچ جاتے ہیں، امریکہ جیسے سپر پاور کی کمزوریوں سے کھیلتے ہیں، لہٰذا بابا صاحب کے ادارے کی بھی کمزوریوں سے کھیلنا چاہتے ہیں۔ وہ بولی، وہ ادارہ کسی کو نقصان پہنچائے بغیر اپنے دین اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے۔ آپ کی باتیں سن کر یہ سمجھ میں آیا ہے کہ وہ ادارہ ہمارے دین کو استحکام پہنچا رہا ہے۔ میں مسلمان ہوں، میرا ایمان ہے کہ ایسے ادارے میں کوئی کمزوری نہیں ہو سکتی، اگر ہوگی تو میں اسے دور کر دوں گی، لہذا اس ادارے کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گی۔ اس کے انکار نے 7 بلڈرز کے تمام عہدیداروں کو چونکا دیا۔ ایک نے ناراض ہو کر کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ 7 بلڈرز تمہاری تنظیم ہے، تم اس کے لیے ایک اہم فرض ادا کرنے سے انکار کر رہی ہو۔ وہ اپنی سیٹ پر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، پھر بولی، سوری، میں اپنی زندگی میں 2 کام کبھی نہیں کروں گی، ایک تو اپنے والدین کی نافرمانی اور دوسرا اپنے دین کے خلاف کبھی کچھ سوچنا بھی گوارا نہیں کروں گی۔ بہتر ہے آپ حضرات اس ادارے کے خلاف سوچنا چھوڑ دیں، ورنہ میری مخالفت مول لینی ہوگی۔ وہ پلٹ کر جانے لگی، پھر دروازے کے پاس رک کر بولی، میں 7 بلڈرز کی وفادار ہوں، اس تنظیم کے لیے ناممکن کو ممکن بنا دیا کرتی ہوں، آئندہ بھی یہی کروں گی۔ آپ حضرات میرے انکار کو نہیں، میری وفاداری کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ کہ اگر وہ چلے گئی، اس کے پیچھے دروازہ بند ہو گیا۔ اجلاس میں تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر ایک عہدیدار نے ناگواری سے کہا، یہ بہت سر پر چڑھ گئی ہے، اسے سر سے اتار کر قدموں میں لانا ہوگا۔ دوسرے عہدیدار نے کہا، اس کے خلاف کچھ بھی سوچنے یا کوئی قدم اٹھانے سے پہلے یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اسے آگاہی ملتی ہے۔ تیسرے عہدیدار نے کہا، بے شک ہم اس کے خلاف کوئی منصوبہ بنائیں گے اور اسے دشمنی کرنا چاہیں گے تو اسے پہلے سے خبر ہو جائے گی، پھر یہ ہمارے لیے مصیبت بن جائے گی۔ ایک اور عہدیدار نے کہا، نہ ہم اسے مصیبت بنانا چاہتے ہیں، نہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہتے ہیں، اسے دوست بنائے رکھنے میں ہی ہم سب کی بہتری ہے۔ ایک نے پوچھا، کیا ہم بابا صاحب کے دائرے کو ٹارگٹ نہ بنائیں، اس کے اندر پہنچنے کی کوشش نہ کریں؟ وہ ادارہ ہم سب کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے۔ ایک اور عہدیدار نے کہا، نہ ہم اسے مصیبت بنانا چاہتے ہیں، نہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہتے ہیں، اسے دوست بنائے رکھنے میں ہی ہم سب کی بہتری ہے۔ ایک نے پوچھا کہ ہم بابا صاحب کے ادارے کو ٹارگٹ نہ بنائیں، اس کے اندر پہنچنے کی کوشش نہ کریں، وہ ادارہ ہم سب کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے۔ 7 بلڈرز کے 7 اعلیٰ عہدیدار تھے، وہ ساتوں اس تنظیم کے سیاہ و سفید کے مالک تھے، وہ اپنے اپنے عہدے کے مطابق 1 2 3 4 5 6 اور 7 کہلاتے تھے۔ اس وقت جمالہ حقانی کے انکار نے انہیں بری طرح الجھا دیا تھا۔ 1 نے کہا، اس سلسلے میں الجھنے کی ضرورت نہیں، ہم سب سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ سب نے سوالی نظروں سے اسے دیکھا۔ ایک نے پوچھا، کیسی غلطی؟ وہ یہ کہ ہم نے دن کے وقت جمالہ سے یہ بات کی ہے، ایسے وقت ہم بھول گئے تھے کہ وہ مسلمان ہے اور دن کے وقت بہت سیدھی سادی اور شریفانہ زندگی گزارتی ہے۔ ہمیں اپنی ذہانت سے کام لینا چاہیے، ہم اس کے انکار کو اقرار میں بدل دیں گے، رات ہونے کا انتظار کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ اس کا انکار کس طرح اقرار میں بدلتا ہے۔
उन सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने खुश होकर बहन का शुक्रिया अदा किया। उसकी जहानत वाकई काम आ रही थी। उन्होंने रात के 8 बजे फोन के जरिए जमाला से राब्ता करके कहा, तुम हमारी बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान कर देती हो। क्या अपने 7 बिल्डर्स की खातिर बाबा साहब के इदारे की कमजोरियां मालूम नहीं करोगी? वो बोली, जरूर करूंगी। मुझे अफसोस है कि मैंने दिन के वक्त आपकी बात नहीं मानी थी, मगर क्या करूं, मैं मजबूर हो जाती हूं, लेकिन अभी मजबूर नहीं हूं। जो कहोगे वो करूंगी। बहन ने खुश होकर कहा, हम जानते हैं तुम 7 बिल्डर्स की वफादार हो, हमारा ये काम जरूर करोगी। वो बोली, आप मशवरा दें, अभी मुझे क्या करना चाहिए? ये समझने की कोशिश करो कि तुम अपनी जहानत से और अजीबोगरीब पुरस्कार सलाहियतों के जरिए किस तरह उस दायरे में दाखिल हो सकती हो। तुम मुसलमान हो, वहाँ तुम्हारे जाने पर किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। हम वहाँ के चंद फोन नंबर बता रहे हैं, उन्हें नोट करो। बिल्डर 1 ने 4 फोन नंबर बताए। जमाला ने उन्हें नोट करने के बाद कहा, ठीक है, मैं भी मालूमात हासिल करती हूँ, फिर आपसे राब्ता करूंगी। उसने बिल्डर 1 से राब्ता खत्म किया, फिर उसके बताए हुए नंबरों को पंच करने लगी। पहला फोन नंबर, दूसरा फोन नंबर, तीसरा फोन नंबर, फिर चौथा फोन नंबर पंच किया। हर नंबर पर राब्ता होता रहा और एक ही जवाब मिलता रहा, सॉरी, इस इदारे में एंट्री बंद है। वो झुंझला गई। उसने गुस्से से फोन को देखा, फिर उसे ऑफ कर दिया। उसे बताया गया था कि बाबा साहब के दायरे में रहने वाले चंद बुजुर्ग रूहानियत के हामिल हैं और वहाँ रूहानियत का कुछ ऐसा अमल दखल है जो आम इंसानों की समझ में नहीं आ सकता। फिल वक्त जमाला की समझ में आ रहा था कि इस वक्त वो नेगेटिव है, शर के साये में है। इसलिए राब्ता करते ही वहाँ मालूम हो गया कि कोई शर पसंद उस दायरे में अपनी एंट्री चाहता है या चाहती है। वो बाबा साहब के दायरे का तस्वर करने लगी। उसने वहाँ के मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, साइंस लेबॉर्ट्री और दूसरी अहम इमारतों को नहीं देखा था। आगे ही हासिल करना चाहती थी कि वो कैसा इदारा है, वहाँ दाखिल होने का रास्ता किस तरह मिल सकता है। उसे आगे ही की स्क्रीन पर फौलादी किला दिखाई देने लगा। वो जिधर जा रही थी उधर फौलादी दीवारें थी, ना कोई खिड़की थी, ना कोई दरवाजा था। उस आगे ही ने समझा दिया कि उसे बाबा साहब के दायरे में जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। फौलादी दीवारों में सुराग भी नहीं किया जा सकता। इसकी कोई तदबीर, कोई हिकमत अमली काम नहीं आ सकेगी। जब से वो पैदा हुई थी और होश संभाला था, तब से उसने अपने सामने किसी किस्म की रुकावट नहीं देखी थी। जब भी कोई रुकावट आती थी तो कभी आगही के जरिए और कभी पुरस्कार तौर पर या हैरत अंगेज तौर पर वो रुकावट दूर हो जाती थी। अब उसे ये जिद हो गई थी कि वो रुकावट किस तरह दूर होगी, वो किस तरह उस इदारे के अंदर जा सकेगी। उठकर खड़ी हो गई, एक बड़े से संदूक के पास आकर उसे खोला, फिर उसमें से अबुल होल का बड़ा सा मुजस्समा निकालकर एक मेज पर रख दिया। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। लग रहा था जैसे वो मुजस्समा भी उसे देख रहा है। वो एकदम पीछे हट गई, हाथ बांधकर सर झुकाकर खड़ी हो गई, फिर पूजा करने लगी। ए अंधेरों के खुदा, ए मेरे रातों के रहबर, आज तक मेरे रास्ते में कभी कोई रुकावट नहीं आई, फिर ये कैसी रुकावट है? क्या मैं बाबा साहब के दायरे में कभी नहीं जा सकूंगी? वहाँ के मुतालिक मालूमात हासिल नहीं कर सकूंगी? ए होल पैदा करने वाले अबुल होल, मैं इस दायरे के अंदर घुसना चाहती हूँ। उनकी बहुत सी कमजोरियां मालूम करना चाहती हूँ। मुझे शक्ति दे, रास्ता दे, मुझे ऐसी गैर मामूली सलाहियतें दे कि मैं उस फौलादी दीवार को तोड़कर अंदर पहुंच जाऊं। उसकी बातों और इल्तिजाओं के साथ ही गिड़गिड़ाहट सुनाई दी, जैसे बादल गरज रहे हों। वो बोली, अबुल होल, मुझे रास्ता दिखा। अगर कोई ऐसा रास्ता ना हो जहाँ चल कर ना जा सकूं, तो कोई वसीला पैदा कर दे। बादलों की गर्ज के साथ यक ब यक बिजली कड़की। लम्हाती रोशनी अबुल होल के चेहरे पर से गुजरती ही चली गई। चेहरा बहुत गहरा, पुरस्कार और हैबतनाक लग रहा था। पत्थर के बुत बोलते नहीं हैं, लेकिन जमाला को यूं लग रहा था जैसे वो बोल रहा है। उसे अपने अंदर बारी भरकम सरगोशी सुनाई दे रही थी। S for 7, जिस तरह 7 तुम्हारे लिए लकी है, इसी तरह अंग्रेजी का लफ्ज S तुम्हारे लिए लकी है। वो देखो। वो दूसरे ही लम्हे में आगही की दुनिया में पहुंच गई। उसे किसी औरत के पांव दिखाई दे रहे थे जो जोगर्स पहने हुए थी। दौड़ रही थी। दौड़ते दौड़ते उसने उछलकर एक फ्लाइंग किक मारी। उसकी लात एक भारी भरकम पहाड़ जैसे पहलवान के मुंह पर पड़ी। वो उल्टकर जमीन पर गिरा तो फिर वहां से उठ ना सका। आगही की स्क्रीन पर सोनिया का चेहरा दिखाई देने लगा था। वो बड़े फाताहाना अंदाज में मुस्कुरा रही थी। जमाला के अंदर सवाल उभरा, ये कौन है जिसने ऐसे शहज़ोर को मात दे दी? उस औरत को 2 हाथ दिखाई दिए जो ऊंचे होते जा रहे थे, हत्ता कि वो आसमान तक पहुंच गए और वो तारे तोड़कर ले आई। जमाला के अंदर फिर सवाल उभरा, ये कौन है जो आसमान से तारे तोड़कर ला सकती है? आगही की स्क्रीन पर उस औरत की 5 उंगलियां नजर आईं। वो उंगलियां मुड़कर मुट्ठी बन गई। फिर वो मुट्ठी जब एक घूंसे की तरह फौलादी दीवार पर पड़ी तो उस दीवार में शिगाफ पड़ गया। जमाला चौंक कर आगही की दुनिया से निकल आई। आंखें फाड़ फाड़ कर अबुल होल के मुजस्समे को देखने लगी। ये कौन है? ए होल पैदा करने वाले अबुल होल, ये खतरनाक शहज़ोर औरत कौन है? उसके अंदर एक बार फिर वही भारी भरकम सरगोशी उभरने लगी। S for लकी 7, S for लकी सोनिया, S से लकी नंबर 7 और S से लकी सोनिया। दी बोल्ट फ्रॉम दी ब्लू, आसमान की कड़कती हुई बिजली।
اس نے ابھی چند لمحے پہلے آگہی کی اسکرین پر سونیا کو دیکھا تھا۔ ابھی اس نے ابوالہول سے التجا کی تھی کہ اسے اس ادارے کے اندر پہنچنے کی شکتی اور صلاحیت دی جائے یا پھر ایسا وسیلہ بتایا جائے جس کے ذریعے وہ وہاں تک پہنچ سکے، اور اب سونیا کو وہ وسیلے کے طور پر آگہی کی اسکرین پر دیکھ چکی تھی۔ وہی شہزور اور خطرناک عورت اسے اس ادارے میں لے جا سکتی تھی۔ اس نے سر جھکا کر کہا، تیرا شکریہ ابوالہول، تیرا بول بالا ہو۔ اس نے ناک کٹے ابوالہول کو اٹھا کر دوبارہ صندوق میں بند کر دیا